اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرماتے ہیں، اے سیدنا صدیق اکبر ایسا کرو کہ یہ میری ایک انگوٹھی ہے، اس کو لے جاؤ اور جا کر میرا نام اس میں لکھوا کے لے کے آؤ۔ اب سیدنا صدیق اکبر جب جاتے ہیں، جا کر نام لکھواتے ہیں نا، تو دل میں خیال آتا ہے یار رب نے تو نماز میں بھی اپنے محبوب کو یاد ساتھ رکھا، کلمے میں بھی ساتھ رکھا، عرش پہ بھی ساتھ رکھا، فرش پہ بھی ساتھ رکھا، ہر چیز میں دیکھے تو رب نے اپنے محبوب کو جدا ہی نہیں کیا۔ آج انگوٹھی میں نام صرف مصطفیٰ کا، اب عشق ہے نا، محبت ہے نا، صرف مصطفیٰ کا، دل نے گوارا نہیں کیا، فوراً سے کہتے ہیں یار اس میں محمد بھی لکھ دے، ساتھ اللہ بھی لکھ دے، محمد بھی لکھ دے، ساتھ اللہ بھی لکھ دے۔ جب سیدنا صدیق اکبر وہ انگوٹھی لے کے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے مصطفیٰ جب وہ انگوٹھی دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں صدیق میں نے تو ایک نام کہا تھا تو 3 لکھوا کے لے کے آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو 2 لکھوائے ہیں، تیسرا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ فرمایا میں نے تو تجھے کہا تھا محمد لکھوا کے آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو اللہ بھی لکھوا کے لے کے آ گیا، ابو بکر بھی لکھوا کے لے کے آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو جاتے ہیں، آسمانوں سے جبریل امین آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا عاشق ہے، غلام ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ رب نے تو اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں اس کو جدا کرنے والا؟ آپ کی محبت میں اس نے رب کے نام کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا، پھر رب نے اپنے محبوب کے محبوب کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ فرمایا تو میرا محبوب ہے لیکن صدیق تیرا محبوب ہے۔ فرمایا تو میرا محبوب ہے، محبوب نے محبوب کو جدا نہیں کیا، پھر ہم نے تیرے محبوب کو بھی تجھ سے جدا نہیں کر دیا، ہم نے بھی تیرا نام خود لکھ دیا۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں جیسے رب کا محبوب ہوں نا، جتنا مقام جتنا رتبہ رب کی بارگاہ میں میرا ہے، فرمایا اتنا ہی رتبہ اتنا ہی وہ مقام میری بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ فرمایا جو شان رب نے مجھے دی ہے، جو رتبہ رب کے نزدیک میرا ہے، فرمایا مجھ محمد کے قریب بھی سیدنا صدیق اکبر کی وہی شان ہے، وہی انداز ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی مقام ہے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور آج کل جو وبال پھیلا ہوا ہے، لوگ جو ہے نا افضلیت کے بارے میں کہ جی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، یہ بڑا آج کل ڈڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی کا آپ خود اندازہ لگائیں، ان کا فرمان سناتا ہوں، خود حضرت علی، میں کسی صحابی کا نہیں سنا رہا کہ لوگ کہیں کہ جی یہ وہ صحابی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے بعد اور تمام صحابہ کرام تمام نبیوں کے بعد، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تمام رسول کے بعد اور میرے مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، فرمایا چاہے وہ میں محمد عربی علیہ السلام کا داماد علی المرتضیٰ کیوں نہ ہو، فرمایا سب سے افضل جو ذات ہے وہ ابو بکر صدیق اکبر کی۔ فرمایا اس کائنات میں مجھ سے بھی بڑھ کر جس کا رتبہ ہے، فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، فرمایا وہ ابو بکر ہے اور عمر فاروق ہے، وہ ابو بکر ہے اور عمر فاروق ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ہے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے، فرمایا اس کے بعد جو افضل ہے، فرمایا وہ حضرت عمر فاروق ہے، فرمایا جو اس سے افضل ہے، فرمایا وہ حضرت عثمان غنی ہے، فرمایا اس کے بعد جو اس کائنات میں افضل ہے، فرمایا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے تعویل لکھتے ہیں، فرماتے کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد جو افضل ہے صحابہ کرام میں، فرمایا وہ اہل بدر والے ہیں، بدر والے جو صحابہ ہیں وہ افضل ہے، فرمایا اس کے بعد احد والے صحابہ افضل ہیں، فرمایا اس کے بعد بیت العقبہ والے صحابہ افضل ہیں، فرمایا اس کے بعد جتنے بھی صحابہ ہیں سارے ہی کائنات میں افضل ہیں۔ یہ ترتیب لکھی ہے انہوں نے۔ تو آج لوگ ڈنڈورا پیٹے کہ نا جی نا حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے نا وہ خلافت پہ بٹھا لیا، وہ ان کا حق تھا تو وہ آگے، تو وہ ان کی خلافت نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ امام جلال الدین سیوطی، امام سعد الدین تفتزانی، ملا علی قاری
اور امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ اور امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ اور امام حجر حیتمی علیہ رحمہ اور بہت سارے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، کہتے ہیں امت اجماع اس بات پر ہے، تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بندہ خلافت ابوبکر صدیق اور امامت ابوبکر صدیق کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ مومن دور کی بات اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ ہم صدیق کی خلافت نہیں مانتے، ہم عمر فاروق کی امامت نہیں مانتے، ہم ان کی خلافت کے خلاف ہیں، فرمایا وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو سیدنا صدیق اکبر پہلا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب بیٹھے، اب لوگ کہتے ہیں جی ان کے درمیان تو دشمنی تھی، لڑائی تھی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جب بیٹھے نا ممبر پر تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹے بچے ہیں، حضرت علی کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دل میں پتہ نہیں کیا آتا ہے، کہتے ہیں اے ابو